اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست مددگار ہیں، اور جو تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا پس وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو، اولیاء، دوست مددگار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء، دوست، بعض یعنی دوسرے، ومن، اور جو یتولہم، ان سے دوستی رکھے گا، منکم، تم میں سے، فإنہ، تو بے شک وہ، منہم، ان سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین، ظالمین کو، ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اس میں یہود اور نصارہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود اور نصارہ اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون، بازو اور محافظ ہیں۔ ان آیات کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف یعنی مددگار چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا کہ وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش